السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریڈیو اسٹیشن لندن سے پشاور کیسے پہنچا؟ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1931 سے، جب برصغیر کے شمال مغربی سرحدی صوبے سے تعلق رکھنے والے سیاستدان صاحبزادہ قیوم گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے برطانیہ کے دورے پر گئے اور وہاں ان کی ملاقات ریڈیو کے موجد گوئلمو مارکونی سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خان قیوم نے مارکونی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ریڈیو اسٹیشن ان کے علاقے میں نصب کیا جائے، جیسے مارکونی نے خوشی خوشی تسلیم کر لیا۔ ریڈیو پاکستان کے سینئر عہدیدار عبدالرؤف درانی نے ریڈیو کی تاریخ پر کافی کام کیا اور وہ ریڈیو پاکستان سے کنٹرولر آپریشن اینڈ مینٹیننس ریٹائر ہوئے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مارکونی خود نہیں آئے تھے بلکہ ان کی کمپنی کے اہلکار آئے تھے جنہوں نے تنصیب کا کام کیا تھا، اور یہ اسٹیشن 1935 میں پشاور سیکریٹریٹ کی عمارت میں قائم کیا گیا تھا۔ محمد ابراہیم ضیاء مصنف اور تحقیق کار ہیں۔ انہوں نے پشاور کے فنکار کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کپور خاندان کے سربراہ پرتھوی راج اور دلیپ کمار سے لے کر اب تک کے فنکاروں میں خان فیملی کے علاوہ کھنہ خاندان اور دیگر کا ذکر کیا گیا، جو پشاور سے نقل مکانی کر کے بالی ووڈ اسٹار بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ریڈیو پشاور کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، سن 1931 میں خان قیوم نے لندن کا دورہ کیا، جہاں ریڈیو پشاور کے قیام کے لیے ریڈیو کے موجد مارکونی سے ان کی بات ہوئی تھی۔ ابراہیم ضیاء کے مطابق 1 جنوری 1935 کو دہلی میں ریڈیو کے قیام سے پہلے 5 کلو واٹ کا ایک ٹرانسمیٹر پشاور میں نصب کیا گیا تھا، لہٰذا اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریڈیو پشاور برصغیر پاک و ہند میں قائم ہونے والا پہلا ریڈیو اسٹیشن تھا۔ اس کے بعد ایک اسٹیشن ان دنوں ہائی کورٹ کی عمارت کے ساتھ، جہاں اب سپریم کورٹ کی رجسٹری قائم ہے، وہاں قائم کیا گیا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے یہ زمین انڈین آرمی کی ملکیت تھی، جو اس وقت کے آرمی چیف نے ریڈیو اسٹیشن کے لیے آل انڈیا ریڈیو کو دی تھی، جو بعد میں ریڈیو پاکستان بنا تھا۔ عبدالرؤف درانی کے مطابق ریڈیو پشاور سے پہلی اناؤنسمنٹ انگریزی زبان میں یونس سیٹھی نے کی اور پھر دوسری آواز آفتاب احمد کی تھی۔ یونس سیٹھی ریڈیو پشاور میں رہے اور بعد میں وفاقی سیکریٹری کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔